اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں پر افسوس کا اظہار فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی رسول آتے ہیں وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں سورہ یاسین کے اگر اہم مضامین کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید اور قدرت کے دلائل جو قرآن میں بار بار پیش آئے ہیں، ان میں سے 3 قسم کے دلائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا جاتا ہے، لیل و نہار اور شمس و قمر، کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں۔ اس دلائل کے ضمن میں سورہ یاسین ایک ایسی حقیقت کا اعلان کرتی ہے جس سے نزول قرآن کے زمانے کے بڑے بڑے اہل علم بھی ناواقف تھے۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، وہ اللہ پاک ہے جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے اور جن چیزوں کو ان کو خبر نہیں سب کے جوڑے بنائے۔ تو قدیم زمانے کے انسانوں کا خیال اور تحقیق یہ تھی کہ جوڑا جوڑا صرف انسان اور حیوان کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا جوڑا نہیں ہوتا، جبکہ موجودہ دور کے سائنسدانوں نے طویل تحقیق کی اور مغز ماری کے بعد ثابت کیا ہے کہ جوڑے جو ہوتے ہیں نا وہ نہ صرف انسانوں کے ہوتے ہیں بلکہ نباتات، جمادات، تمام کائنات میں پائی جانے والی جو بھی چیز ہے، حتیٰ کہ ایٹم جو کہ مادے کے اجزاء میں سب سے چھوٹا جز ہے، وہ بھی 2 مختلف اجزاء یعنی الیکٹران اور پروٹون سے مرکب ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جز بھی نر اور مادے کے مشابہ ہیں۔ تو سورہ یاسین کے علاوہ سورہ زاریات میں بھی علمی اور سائنسی تحقیق کی صدیوں پہلے نشاندہی کر دی گئی۔ وہاں فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اس کے بعد سورہ یاسین جو ہے وہ قیامت کی ہولناکیوں اور سور پھونکے جانے کا تذکرہ کرتی ہے۔ جس وقت پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا سب لوگ اپنے معاملات کی ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے۔ سورہ اسرافیل کی آواز سن کر خوف و گھبراہٹ کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اسے نقفہ فزع بھی کہتے ہیں۔ دوسری بار کے سور سے حی و قیوم کے سوا سب کو موت آ جائے گی اور کوئی زیر و زندہ نہیں بچے گی۔ اور تیسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حاکم حقیقی کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، مومنین متقین کو جنت اور جنتوں کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، جبکہ مجرم جو کہ دنیا میں صلحہ کے ساتھ ملے جھولے رہتے تھے انہیں الگ کر دیا جائے گا، پھر ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور چونکہ اس صورت میں زیادہ تر بحث باسی بعد الموت کے حوالے سے ہے، اس لیے اس کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے۔ فرمایا کیا وہ ذات جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والے اور علم رکھنے والے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ہماری زندگی میں بھی اسے قبولیت دے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ کام جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ دیر دور کے لیے ہم سب کو قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔